آپ بہت خوش ہیں اس لیے کیونکہ اس بزنس میں آپ کا بھی حصہ ہے. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی آفاق سے. مجھے اگر معلوم ہوتا کہ درخشاں بیگم آپ کی رشتہ دار ہیں تو میں یہ سب کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا. میرا مطلب ہے کہ اس بزنس میں 50% کا حصہ چچا جان کا ہے اور جب بھی تقسیم کی بات آتی ہے تو 50% ان کو ہی ملتے ہیں. کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ اور جو لوگ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور مظلوموں پر اپنا خاص کرم کرے. جو لوگ سچ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم رہ گئے ہیں اللہ انہیں یہ قوت بخشے. حیا نے جو وعدہ کیا تھا مزدور مبارک کے ساتھ اس کو پورا کر کے دکھایا. حیا نے نہ صرف زمین کے کاغذات لا کر مزدور مبارک کے سامنے رکھ دیے بلکہ اس بدمعاش کو بھی مزدور مبارک کی عدالت میں پیش کر دیا اور اس بدمعاش کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا. تو یہ سب کچھ حیا نے کیسے کیا اس ویڈیو میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حیا اب جائے گی بیزاد کے پاس اور درخشاں بیگم کے پاس اور ان کی مدد سے اس ڈاکو یا اس لٹیرے یا اس بدمعاش کو نیچا دکھائے گی اور اس کو مجبور کرے گی یا اس کی قیمت لگائے گی یا اس کو خریدے گی اور وہ اس کے ذریعے اپنے سارے کام کروائے گی اور یہاں تک کہ اس بدمعاش کو اس قدر مجبور کرے گی کہ وہ آ کر معافی بھی مانگ کر جائے گا اور پراپرٹی کے کاغذات بھی اپنے ہاتھ سے آ کر ان کو دے کر جائے گا. لیکن درخشاں بیگم نے حیا کو اتنا تو کہہ دیا ہے کہ اس بار تو تم میرے گھر آ گئی ہو اور اس کے بعد میں نہ دیکھوں کہ تم کسی بھی مسئلے کے لیے ہمارے گھر میں آؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بیٹے یا میری بہو کی زندگی میں مشکلات پیدا کرو. بیزاد بھی حیا کو پسند نہیں کرتا، بیزاد بھی حیا سے چڑھتا ہے اور کیونکہ حیا کی حرکات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ حیا ہمیشہ جس کو بیزاد کو چاہتی ہے اور اس کی شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کی بیوی کے سامنے اس پر لائن مارتی ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ حرکتیں بیزاد کو بھی پسند نہیں ہیں اور نہ ہی بیزاد کی بیوی کو پسند ہیں. اسی حرکتوں کے بارے میں درخشاں بیگم بھی سب کچھ جانتی ہے، اسی وجہ سے وہ حیا سے کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ تم پھر میرے گھر میں آؤ یا کسی بھی مسئلے کو لے کر بیزاد کے سامنے آؤ. حیا یہ بے عزتی تو برداشت کر لیتی ہے لیکن دل ہی دل میں اس بات کو لے کر خوش بھی ہوتی ہے کہ چلو اتنے عرصے بعد کم از کم بیزاد کو ایک نظر دیکھنا تو نصیب ہوا، کیونکہ حیا کے دل میں تو اب بھی بیزاد کی ہی جگہ اور بیزاد کا ہی گھر ہے. حیا اپنے دل میں اب تک اپنے شوہر روحام کو جگہ نہیں دے سکی. چلو جو بھی ہوا سو ہوا. حیا کچھ کر کرا کے یہ سارا مسئلہ حل کرتی ہے اور اس بدمعاش کو مجبور کرتی ہیں درخشاں بیگم اور بیزاد مل کر کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تم نے جن کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ یا کوئی سودا کریں گی یا اس کو کوئی پیسے کی لین دین کر کے اسے یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کہیں گے کہ اب تمہیں خود چل کر جانا ہوگا اور وہاں جا کر معافی مانگنی ہوگی. تو وہ بدمعاش معافی مانگنے پر رضامند ہو جائے گا اور مستور مبارک کے گھر آ کر سب کے سامنے مستور مبارک اور آفاق سے معافی مانگے گا. لیکن آفاق یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. آفاق بھی اس سے کہے گا کہ اب مجھے بھی تم کاغذ پر لکھ
ٹھیک کر دو کہ آئندہ تم بھی اس زمین کے دعوے دار نہیں بنو گے اور نہ ہی ہمیں تنگ تو وہ بدماش بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے دیتا ہے اور دستخط بھی کر دیتا ہے کہ میں اس زمین سے بری و ذمہ ہوں اور یہ زمین آپ کی تھی اور آپ کی ہی ہے۔ اس بدماش کے جانے کے بعد مستور مبارک اور سب گھر والے حیا سے کافی امپریس ہوتے ہیں اور حیا کی پھر سے جو ہے سب گھر والوں کی نظروں میں عزت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ مستور مبارک بھی حیا کو شاباش دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو کام اس گھر کے مرد نہیں کر سکے وہ تم نے کر دکھایا، آفرین ہو تم پہ۔ یہ سن کر حیا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور سب کے سامنے پھر سے اترائے گی اور خاص کر کے سائمہ اور رفت کو دیکھ کر زیادہ اترائے گی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد روحام حیا کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوگا اور بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ روحام تو یہ پروجیکٹ کا ہر صورت کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا اور روحام حیا کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، اسے کہے گا کہ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم نے اتنا بڑا کام کر دکھایا۔ جیسے ہی وہ حیا کے قریب جانے لگے گا اور حیا کو اپنے قریب اپنی طرف کھینچے گا تو حیا پھر سے اس کو جھٹک کر پیچھے کر دے گی اور خود بھی 2 قدم پیچھے لے لے گی۔ حیا کا یہ انداز تو روحام کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ حیا ایسا کیوں کرتی ہے، لیکن حیا روحام کو کسی بھی صورت قبول کرنے والی نہیں ہے۔ ادھر آدم چچا بھی حیا کو بلاتے ہیں اور اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسے داد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہمارے گھر کے ہم مردوں سے سولو نہیں ہو سکا وہ تم نے بڑی دانش مندی اور عقل مندی سے سر انجام دیا ہے۔ اور حیا باتوں ہی باتوں میں آدم چچا کو بھی باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بزنس میں آدھا حصہ آپ کا بھی ہے، جب بھی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو منافع کے آدھے پیسے آپ لے جاتے ہیں۔ اشارتاً حیا چچا سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خطرات سارے ہماری طرف ہیں اور حصہ آدھا آدھا آپ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات حیا کی چچا کو سمجھ نہیں آتی کہ حیا نے کس موضوع کے مطابق یا کس سوچ کے اور کس ذہن کے مطابق یہ بات کی ہے، لیکن حیا کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات روحام کو یہ پسند نہیں آتی اور روحام بھی گھور کر حیا کی طرف حیا پورے گھر میں اتراتی پھرتی ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ جو سر انجام دے دیا ہے اور کسی سلسلے میں کام کے سلسلے میں مستور مبارک کو کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا اور مستور مبارک کو پورے گھر اپنی تینوں بہوؤں کو بلا کر یہ کہیں گی کہ میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کر اور میری غیر موجودگی میں جو گھر کے سارے معاملات ہیں اور جو بھی قصے ہیں وہ اس کو دیکھے گی بڑی بہو یعنی کہ رفت۔ تو یہ سن کر حیا بھی چونک جائے گی اور کیونکہ حیا کو تو لگتا تھا کہ اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد مستور مبارک مجھ پر اور میری ذہانت پر یقین کریں گے اور میرے ذمہ سارا کچھ چھوڑ کر جائیں گے، لیکن مستور مبارک سارا ذمہ داری جو ہے بڑی بہو کے حوالے کر جاتی ہے اور یہ بات حیا کو پسند نہیں آتی۔ حیا خیر وہاں ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی اور نہ ہی بس سر نیچے کر کے ان کی بات سن لیتی ہے، لیکن اپنے کمرے میں جانے کے بعد حیا اس بات کو لے کر پھر سے کٹتی ہے اور پھر سے اب دل ہی دل میں یہ باتیں کرتی ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ میں نے حل کر کے دیا، لیکن امی جان کے دل اور نظروں میں میری مستور مبارک کی غیر حاضری میں حیا کچھ ایسے کارنامے کرے گی کہ ضرور وہ رفت بھابھی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ مستور مبارک کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ انہوں نے غلط بندی کی کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے۔ ادھر دوسری جانب مستور مبارک جانے سے پہلے ایک بار آسیہ سے ملنے اس کے گھر جاتی ہیں اور آسیہ سے کہتی ہیں کہ میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہوں اور سوچا کہ تمہارے ساتھ ملاقات کر لوں، لیکن آسیہ سے ملنے جب مستور مبارک جائیں گی تو وہاں ارم بھی موجود ہوگی اور ارم کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی کہ مستور مبارک اب ان سے ملنے ان کے گھر آئی ہے، تو ارم بھی باتوں ہی باتوں میں مستور مبارک کو ناانصافی اور تہمت کے طعنے دے گی اور طعنے سنائے گی اور مستور مبارک ارم کی باتیں خاموشی سے سن تو لیں گے، لیکن دل ہی دل میں مستور مبارک کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو بار بار ایک تو میرے دل کو سکون بھی نہیں آ رہا اور یہ بار بار یہ لڑکی بھی اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی ہے، تو ظاہری بات ہے جو وہ اتنا اصرار کر رہی ہے تو مستور مبارک بھی اپنے فیصلے پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ ضرور مجھ سے کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی ہے اور اس غلطی کا ازالہ اب میں کیسے کروں۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔